جب میرا انکار ہو رہا تھا تو خدیجہ نے اپنا مال مجھ پہ لوٹایا تھا۔ اور حضور اتنا پیار فرماتے، سیدہ عائشہ صدیقہ ہی فرماتی ہیں کہ ایک بوڑھی عورت حضور کی بارگاہ میں آئی، حضرت غالباً حسانہ اس کا نام تھا، یہ بھی سیدہ خدیجہ کی سہیلی تھی۔ حضور کی بارگاہ میں وہ باتیں کرتی رہی، حضور اس کی باتیں سنتے رہے، کافی دیر وہ اپنے دکھڑے سناتی رہی۔ جب وہ چلی گئی تو سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے عرض کی حضور باہر لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، اور اس بڑھیا کی بے تکی باتیں آپ اتنی دیر سنتے رہے۔ آپ نے فرمایا عائشہ یہ عورت خدیجہ کی سہیلی ہے۔ تو حضور اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سیدہ خدیجہ سے میرا نبی کتنا پیار فرماتا تھا۔ اور آج حضور بعد از وصال بھی خدیجہ کا اکثر ذکر کرتے، آج ہم بھی حضور کی باتوں کو دہرا رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ کریم نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا۔ برادران اسلام، سیدہ خدیجہ کے جانے کے بعد حضور جس قدر غم زدہ تھے، ایک دن سرکار تشریف فرمائے، سیدہ خدیجہ کے جانے کے بعد میرے بھائی ویسے تو شریعت کا ضابطہ یہ ہے اگر کسی کا کوئی پیارا چلا جائے، شریعت کہتی ہے اس کا سوگ 3 دن منایا جائے، اگر عورت کا خامن چلا جائے وہ 4 ماہ 10 دن منائے، لیکن اس سے زیادہ سوگ منانے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن اندازہ لگائیں سیدہ خدیجہ سے میرے کریم کو کتنی محبت ہے۔ جس سال سیدہ خدیجہ کا وصال ہوتا ہے اس سال کا نام ہی میرے نبی نے عام الحزن رکھ دیا ہے۔ غم والا سال، پورا سال غم، یعنی پتہ چلا جب پیارے بچھڑ جائے وہ سال کا نام ہی غم والا سال رکھ دیا گیا۔ اور میرا نبی کتنا غم زدہ تھا خدیجۃ الکبریٰ کے جانے پہ۔ سرکار ایک دن بیٹھے ہیں، سیدہ خدیجہ کو یاد کر کے میرا نبی رو رہا ہے، چشم مازاغ سے موتی نکل رہے ہیں۔ میرے کریم نبی کی خالہ جان جناب خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خولہ حضور کے قریب آئیں، دیکھا میرا نبی رو رہا ہے۔ اور ویسے حضور حضرت خولہ کے بھانجے بھی لگتے ہیں، آپ جانتے ہیں ایک خالہ اپنے بھانجے سے کتنا پیار کرتی ہے۔ حضرت خولہ میرے کریم نبی سے کہنے لگی اگر بیوی چلی گئی ہے تو رونے کا کیا فائدہ، بیوی ہی تو تھی، بیویاں لوگوں کی جاتی رہتی ہیں، اگر بیوی فوت ہو گئی ہے تو کیا ہو گیا۔ میرے کریم نے اپنی نظروں کو اٹھایا، فرمایا اے میری خالہ اگر تنہا میری بیوی جاتی تو میں اس درد سے نہ روتا، روتا اس لیے ہوں کانت ام الآیال وزینۃ البیت۔ پیار سے کہیں یار سبحان اللہ۔ فرمایا روتا اس لیے ہوں کانت ام الآیال، یہ صرف میری بیوی نہیں گئی، میرے بچوں کی ماں چلی گئی۔ فرمایا یہ خدیجہ وہ ہے جو میرے بچوں کو پالنے والی ہے، خالی میرے بچوں کو نہیں میرے بھائی علی کو بھی اسی خدیجہ نے پالا ہے۔ تھوڑا سا زور میں نے لگایا، تھوڑا آپ بھی مہربانی کر دیں پیار سے۔ فرمایا علی المرتضیٰ کی پرورش بھی خدیجہ نے فرمائی ہے، سیدہ زہرا کو بھی خدیجہ نے پالا ہے، جناب محسن کو بھی خدیجہ نے پالا ہے، جناب رقیہ کلثوم زینب کو بھی اسی بی بی نے پالا ہے۔ فرمایا روتا اس لیے ہوں انہار
میری زوجہ نہیں گئی، میری بیوی نہیں گئی، کانت ام العیال، میرے بچوں کی ماں چلی گئی ہے، وزینت البیت، مصطفیٰ کے گھر کی رونق چلی گئی ہے۔ فرمایا میرے گھر کی زینت چلی گئی ہے اس لیے روتا ہوں۔ میرے بھائی جب پیارے بچھڑے، جس طرح عارف کھڑی نے فرمایا، فرماتے ہیں لگ گیا مائی تے پا گیا وچ فکراں پاٹی لیر پرانی وانگو تے ٹنگ گیا وچ ککراں۔ سرکار نے فرمایا تنہا میری بیوی نہیں ہے، میرے بچوں کی ماں چلی گئی ہے۔ حضور نے فرمایا میرے گھر کی رونق۔ اور دیکھیں نا سیدہ خدیجہ سے حضور کا نکاح ہوا تو نکاح کا پیغام خدیجہ نے خود بھیجا تھا۔ اس لیے بھیجا، ابتداً آقا کریم علیہ السلام اعلان نبوت سے پہلے نا حضور لوگوں کے اونٹ چرایا کرتے اجرت پہ، اور آپ کا جو پارٹنر تھا نا دوسرا حصے دار وہ حضرت عمار تھے۔ عمار اور حضور دونوں مل کے اونٹ چرایا کرتے، لیکن جن لوگوں کے اونٹ چراتے نا ان سے اجرت وصول کرنے میرا نبی نہیں جاتا تھا، حضرت عمار جاتے تھے۔ تو حضرت خدیجہ کی ایک بہن تھی، اس کا ایک اونٹ بھی چرایا کرتے تھے حضور، تو اس کی اجرت لینے حضرت عمار گئے نا خدیجہ کی بہن کے گھر، تو وہ کہنے لگی وہ جو تیرا دوسرا ساتھی ہے، وہ جو تیرا دوسرا حصے دار ہے وہ کیوں نہیں آتا، کبھی اسے بھی بھیجا کرو۔ آگے سے سنی حضرت عمار نے کیا جواب دیا، کہنے لگے اسے میں اس لیے نہیں بھیجتا کہ وہ شرمیلا بڑا ہے، وہ شرماتا بہت ہے، اس لیے میں اسے نہیں بھیجتا۔ میرا ساتھی، میرا پارٹنر، میرے حصے دار شرمیلا بڑا ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے وہ عفیف بڑا ہے، پاک دامن بڑا ہے، اس کی نظر کسی غیر کی جانب نہیں اٹھتی، اسے میں بھیجوں تو کیسے بھیجوں، اس لیے بھی میں نہیں بھیجتا۔ میرا شریک، میرا پارٹنر، میرے حصے دار شرماتا بہت ہے، اس لیے میں خود ہی آ جاتا ہوں۔ جناب خدیجہ کی بہن خدیجہ کو کہنے لگی، اے خدیجہ تیری عصمت و عفت کے ڈنگ کے پیچھے دانگے عالم میں بج رہے ہیں، تو بھی بڑی پاک دامن ہے، بڑی عفیف ہے، لیکن تو ہوگی عفیفہ لیکن تو نے کسی کے ساتھ وقت تو گزارا ہے۔ مکہ کی دھرتی پہ ایک جوان ایسا بھی ہے جو ہے بھی کمارا، ہے بھی جوان، لیکن ہے تجھ سے بھی زیادہ پاک دامن، تجھ سے بھی زیادہ پاک و منزہ ہے، تجھ سے بھی زیادہ عفیف ہے۔ سیدہ خدیجہ فرماتی ہیں میرے دل پہ لگی نہ چوٹ، اسے دیکھنا ضرور ہے جو اتنا پاک دامن ہے۔ پھر مکہ کی گلیوں میں بندے بندے سے پوچھتی، ہر طرف سے یہی آواز آتی، ہاں واقعی وہ بڑا پاک ہے، ہاں واقعی وہ بڑا عفیف ہے، وہ کسی کی جانب نظر اٹھا کے نہیں دیکھتے۔ جب ہر جانب سے یہی گواہی ملی نا تو دل میں ایک امنگ پیدا ہو گئی۔ حالانکہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے بالکل نکاح کا ارادہ ترک کر دیا تھا، ایک شادی کی وہ شوہر فوت ہو گیا، دوسرا نکاح ہوا وہ بھی چل بسا، آپ ارادہ ترک کر دیا کہ خوشیاں شاید ہمارے دامن میں ہے ہی نہیں۔ پھر جب حضور کے بارے میں پتہ چلا تو ایک نئی امنگ ابھر آئی، اور پھر آقا کریم علیہ السلام سے نکاح کی تڑپ تو دل میں تھی، لیکن کسی سے کہہ کچھ نہیں سکتی، پیغام نہیں بھیج سکتی تھی، کیسے اب جانتی جو نہیں ہو۔ اور ایک نا خدیجۃ الکبریٰ کا معمول تھا، کبھی کبھی دل بہلانے کے لیے مکہ کی عورتوں کو بلاتی، گھر میں دعوت کرتی،
کھانا کھلاتی، امیر عورت تھی، اور جہاں پانی ہوتا ہے وہاں سبزہ ہوتا ہے، اور سبزہ کے لیے تو وہاں پہ مخلوق اکٹھی ہو ہی جاتی ہے، تو اس لیے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ جب دعوت کرتی لوگ اکٹھے ہو جاتے۔ مکہ کی عورتیں اکٹھی ہوئیں نا، تمام حسینائیں، تمام جوان لڑکیاں اکٹھی ہوئیں،